دوری دین سے دور. قوم کو خطبے دینے والے علم دور دور تک ان کے پاس موجود نہیں ہے کہ خطبے کیا دیے جائیں. ایسی امت, ٹھنڈے دل سے سوچو, آپ کروڑ ہار روپیہ دے کر آپ کسی کا دل خرید نہیں سکتے. آپ وقت خرید لیں اس کا, ہو سکتا ہے کچھ وقت نکال کے آپ 1 کروڑ دیں تو آپ کے پاس آ جائے. دل کیسا خریدتے اس کا؟ ہر جمعہ کو 130 کروڑ مسلمان دنیا کے ہر کونے میں مسجدوں میں خود سے تیار ہو کر جا رہے ہیں, اور ان کو نصیحت کرنے والوں کی نصیحتیں کیسی ہیں؟ کئی خطبے ایسے جس میں ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھی جاتی, کئی خطبے ایسے جس میں اللہ کی کتاب بیان ہی نہیں کی جاتی. اور نبی کا پورا خطبہ کیا ہے ہر جمعے کا؟ صحیح مسلم والیوم 2 حدیث نمبر 2005 اور سنن النسائی حدیث نمبر 1579 والیوم نمبر 2. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. ہر جمعے کا خطبہ ہے میرے نبی کا. سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کتنا عظیم ہے آپ جانتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اے میرے نبی تلاوت کیجئے ان لوگوں کے سامنے جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے, اور نماز کو قائم کریے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور فحش کاموں سے, گناہ کے کاموں سے رکا دیتی ہے تم کو. ولا ذکر اللہ اکبر, لیکن اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر کا مطلب کیا ہے؟ آپ سوچئے اگر ہر جمعہ خطیب تیاری کر کے آئے, ہر مسجد کا خطیب ایک ہی ٹاپک پورے چن لیے کہ ہم ہر جمعہ اللہ کی ایک صفت پر لوگوں کو تعارف دیں گے مسلمانوں کو, 99 جمعے خالی اللہ کی ایک ایک صفت پر نکل جاتے ہیں. پھر میرے نبی کی پوری سیرت, ہر صفت کو بیان کرتے ہوئے میرے نبی کے اس سیرت کے وہ واقعات پیش کرو جو نبی اس صفت کو پکار کر اللہ کو پکارا کرتے تھے. اور پھر دنیا کے حالات, آج عوام کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے. بجائے سود کے اوپر بیانات کرنے کے ایک جملہ بول دیے, اچھا اس کے اندر بھی ان کی حیا اور شرم کی حدیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے زنا کا ذکر کر رہے ہیں, ماں کے ساتھ بری حرکت کرے جیسا. عام نوجوان کو کیا سمجھ میں آیا بری حرکت بولا تو نبی سے زیادہ حیادار ہو گیا. اور صرف حدیثیں بیان کرتے, قرآن نہیں. قرآن کی اہمیت کم ہو گئی پوری. اور نبی قرآن کی فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے, اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے سیرت ہے. لیکن تم تو کتاب کا ذکر ہی نہیں کر رہے. تمہارے بیانوں میں آج یہ مجھے عالم مانو مافیا جو ٹھہرا ہوا ہے, میرے سے پوچھو جو پوچھنا ہے, عالموں سے پوچھو, ہمارے علاوہ کس سے بھی مت پوچھو. چلو ہم جاننا چاہ رہے ہیں, ایک لسٹ دو ہم کو, بتاؤ کرپٹو کرنسی کے بارے میں تم کیا بتا سکتے ہیں آج ہمارے کو؟ کتنوں کے پاس اس کے معلومات ہے بتاؤ. آج اگر یہ عوام جا کے پوچھی ان کو کہ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا نہیں کرنا, ان کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. ان کو مارکیٹ کے شیئر کے بارے میں نہیں معلوم, شیئر مارکیٹ کے بارے میں, اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں نہیں معلوم, ان کو کنونشنل بینکنگ نہیں معلوم. مال اسی کے لیے تو ساری دنیا زندہ ہے آج. یہ وہ حصہ ہے جس پہ انسان کی زندگی چلتی. مسلمان کے لیے مال فتنہ ہے بول رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے بڑے فتنے کے بارے میں خطبوں میں تعلیم نہیں دی جاتی. آج عوام کو طہارت کے مسئلے نہیں معلوم ہے, آج عوام کو نبی کی سیرت نہیں معلوم ہے, آج عوام کے اندر زنا کے بارے میں شعور نہیں ہے, موسیقی کے بارے میں شعور نہیں ہے, کس طرح کھیل کود کرے اس کا شعور نہیں ہے, وقت کیسا گزارے کا شعور نہیں ہے. آج کی انڈین ایکسپریس کی سنڈے کا جو اسپیشل ایڈیشن آتا ہے اس کے فرسٹ پیج کی رپورٹ کیا جانتے ہیں ہم؟ 66% آف جنریشن زیڈ. جنریشن زیڈ کس کو بولتے ہیں؟ جنریشن زیڈ وہ لوگ ہیں جو 1992 کے بعد پیدا ہوئے. جنریشن زیڈ یعنی پوری ینگسٹرز 92 کے بعد پیدا ہونے والے. 66% وہ لوگ فون صرف اپنا وقت گنوانے کے لیے, اپنا وقت خرچہ کرنے کے لیے استعمال کرتے. اس میں کتنے مسلمان ملوث ہیں آج ہمارے گھروں کی بیٹیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں, یہی تو وہ فون کا کمال ہے. کتنے خطبے ہیں جو اس کے اوپر. ارے تم اگر یہ بولو گے تو کون نوجوان آج تمہارے سے سنے گا؟ فون مت استعمال کیجئے, آنکھوں کا زنا ہوتا, پیروں کا. ارے کچھ کو ریلیٹ کرو ان سے چیزوں کو, حالات بتاؤ, ابھارو, ان کی ذمہ داری بتاؤ. تم تو نوجوانوں کو دور کرتے اپنے سے. تمہارے پاس خطبے صرف اپنی انا منانے کے. میں خطیب اردو استعمال کریں گے تو وہ استعمال کریں گے جو کتابی اردو ہے. ایک عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. ایک گروہ ہے جو عقائد
عقائد سب سے پہلے، بے شک عقیدے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن عقیدہ پورا اسلام نہیں ہے. قرآن پڑھ کر سناؤ، قرآن سمجھاؤ. تم کس کو خوش کرنے نکلے اللہ کو چھوڑ کر؟ خطیبوں کی وہ کیفیت ختم ہو گئی، خطبے کی اہمیتیں کیوں ختم؟ کیوں نوجوان نہیں آ رہے بیان سننے کے لیے؟ کیونکہ نوجوانوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں کہ بھائی اگر تم کسی کو ٹھہرا کے نوجوانوں کی جو پوری اتنی بڑی جمگھٹے کو مسجد میں اتنے بڑے لوگوں کو ٹھہرا کر کسی کا واقعہ سنا رہے، پتا نہیں وہ صحیح ہے غلط ہے، کوئی جانتا ان کو کوئی نہیں جانتا، کوئی کتابیں پڑھ کے آگے اب سناتے چلے جا رہے، تم ان کے بارے میں بہت تعریفیں کرے، بھائی اللہ ان کو اس سے بڑا مقام عطا کرے، لیکن اس سے میری زندگی کو کیا ہو رہا؟ آج میرے مسائل، اگر میں جو ہے کوئی بزنس کرتا ہوں تو میرے ڈیلنگز میں مجھے کیا تربیت ملی آج خطبے سے؟ مجھے کہاں بتایا گیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ کتنے ایسے بزنس والے ہیں جس کو یہ نہیں معلوم کہ شرعی حکم ہے ان کے لیے. اگر کوئی مسلمان بزنس کا ایگریمنٹ کر رہا، ایگریمنٹ کے اندر زکات کے پیسے کا ذکر کرنا فرض ہے اس کے اوپر. اگر اتنا مال میرے پاس آ جائے تو اس کے کنڈیشن سے کون ہے آج مسلمان جس کو معلوم بھی نہیں ہے اس کے بارے میں؟ تمہارے تو پورے ایگریمنٹس غیروں کی طرح بنتے ہیں، تمہارے کانٹریکٹ میں وہ کنڈیشن زکات والا ہی نہیں ہے. زکات کے مسائل نہیں معلوم قوم کو. سب سے بڑی بات طہارت کے مسائل نہیں معلوم. کتنے ایسے نوجوان ہوں گے جو جمعے کو آ رہے ہیں اور ان کی طہارت ہی نہیں ہے، اصل میں صرف پانی نہا کر آ گئے شاور کے نیچے. نتیجہ کیا ہوا؟ جب میرے نبی کی وہ تڑپ باقی نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ خطیبوں کے جو عزت اور احترام اور محبت قوم کے دل میں ہونا چاہیے کہ ان کے بیانوں سے، ان کے نصیحتوں سے قوم ایک اٹھ کر آئے اسلام کے لیے، ان کے لیے وہ محبتیں ختم ہو گئی اور قوم کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ خطیب بننے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں یا تو یتیم ہے یا یسیر ہے یا بہت غریب ہے، ان کے گھر میں پیسہ نہیں تھا تو ان کے ماں باپ ان کو خطیب بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا، عالم فاضل بنا دیا. یہ تو عام بات، چاہے بری لگے، کل ہو سکتا مجھے کوئی گالیاں دے، کوئی ہو سکتا میرے خلاف فتوا دے. تم فتوا دینے سے میں نہ کافر ہوتا ہوں نہ میں مسلمان رہتا ہوں، تمہارے فتوے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن تم سدھرو، خطیبوں سدھرو. آج تم آج ذمہ دار ہو. تم کو کیا معلوم ہے کتنے لوگ جانتے ہیں آن این ایوریج لگ بھگ صرف ہندوستان کے اندر بتا رہا ہوں میں 3 سے 4 کتابیں ریلیٹڈ ٹو اسلام یا مسلمس لکھی جاتی ہیں آن این ایوریج ایوری ویک. 16 اپریل 1979 کی ٹائمز میگزین کی رپورٹ 60,000 کتابیں 1800 سے 1950 کے بیچ میں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف لکھی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ساتھ لکھی گئی. 60,000 کتابیں 150 سال میں، 1800 سے 1950. کس کی رپورٹ ہے؟ ٹائمز میگزین 16 اپریل 1979 کی. آپ کیلکولیٹ کریے، ہر روز 1 سے زیادہ کتاب اسلام پر لکھی گئی. ان کتابوں کو پڑھ کر آج پورے ویسٹ ورلڈ جو ہے، ویسٹرن ورلڈ اسلام کو سمجھا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو ان تک قرآن لے کے پہنچے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہمارے اپنے اس ملک میں ہم ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کا صحیح تعارف دے سکے، ان کو سمجھا سکیں کہ آپ جیسا سمجھ رہے اسلام ویسا نہیں ہے؟ کس کو پڑھی ہوئی؟ ہمارے گھروں کی تربیت دیکھ لو. کیونکہ خطیب جس نصیحت کے لیے ٹھہرائے گئے وہ نصیحتیں نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس.